الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ضابطہ حیات کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل اپنے اسپیکر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، سابقہ پروگرام میں یعنی پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے امم سابقہ پہ بات کی تھی اور دیگر انبیاء کے اذکار بھی، اور وہ آلموسٹ 24 انبیاء کرام علیہم السلام کہ جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے، ان کے نام نامی اس میں گرامی بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیے تھے۔ اچھا، ان کے ناموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا کنٹینیوٹی دی ہے اس ٹاپک کو، تو اسی لیے کہ ان تمام انبیاء کا کہ جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ان انبیاء کا بھی ذکر کیا تھا جن کا قرآن کے علاوہ ذکر ملتا ہے اور قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ملتا ہے، یعنی ان کے نام کو اللہ رب العزت نے مخاطب نہیں فرمایا اپنے کلام میں۔ تو آج ان 24 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 3 انبیاء کرام کو میں نے یہاں پر سوالات کی صورت جو ہے رقم کر لیا ہے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام کی برائیاں کیا تھیں اور کن تباہ کاریوں کی جانب جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں بصورت عذاب ان کا حشر فرمایا، اور پھر اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، کیا اللہ رب العزت کا پیغام ملتا ہے، اور جس پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ یقیناً ان واقعات سے ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں، اور وہ مومن ہے، مسلمان ہے جو ان واقعات سے خوف خدا کو فوراً اپنے اندر محسوس کرے اور عبرت کو بطور نصیحت اسے جو ہے وہ پکڑے۔ آج ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان کے اذکار، ان کا وقت بعثت اور ان کی اقوام کے حالات و واقعات پر ڈاکٹر صاحب کی زبانی اور روشنی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں پہلے آپ کا وقت بعثت اور آپ کی اقوام کے حالات و واقعات اور وہ تباہ کاریاں اور جن برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے ذرا تفصیلی طور پہ آج بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سلمان، آپ نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں تقریباً 24 انبیاء کرام علیہم السلام کا باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، جن کا ذکر مبارک قرآن مجید میں ان کے نام کے ساتھ کیا گیا۔ تو ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان 24 انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام کا ذکر باقاعدہ ہم قرآن مجید کی آیات ربانی کی روشنی میں کریں۔ سب کا اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم جب سابقہ امتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، امم سابقہ کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں، ان کے عروج اور زوال کی داستانوں کو جب ہم بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک درس عبرت حاصل ہوتا ہے، جی، کیونکہ اللہ رب العزت بار بار جب ان واقعات کو، ان قصص کو ذکر کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ نشانیاں اللہ فرماتا ہے سیروا فی الارض، فرمایا کہ تم زمین میں چلو، سیر کرو، غور و فکر کرو اور ان کے تباہ حال کھنڈرات کا مشاہدہ کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو کہ جن لوگوں نے جرم کیا اللہ رب العزت کی اطاعت سے کے دائرے سے نکل گئے اور باغیانہ روش کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ تو آج ہم 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جیسا کہ آپ نے آغاز میں بھی فرمایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اسے قوم عاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قوم عاد سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، فرمایا کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کے بعد تمہیں ان کا سکسیسر بنایا ہے۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم یعنی جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ ٹھیک ہے، قوم عاد کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قوم عاد ہے یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب یافتہ قوم تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جغرافیہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، فرمایا کہ آپ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں احقاف کا آپ نے ذکر کیا، یہ کون سا علاقہ موجودہ دور میں اس علاقے کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے سلمان، اگر آپ قوم عاد کا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو عرب کا جو پورا جنوب مشرقی سواحلی علاقہ ہے، آپ خلیج فارس، پرشین گلف سے لے کر آپ اگر عراق کی حدود تک اگر آپ چلے جائیں تو یہ تمام کا تمام علاقہ یہ عاد اولا بھی انہیں کہا جاتا ہے، قوم عاد بھی انہیں کہتے ہیں۔ عرب انہیں عرب بائدہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ بائدہ سے مراد عربوں کی وہ ابتدائی قومیں ہیں جو ہلاک کر دی گئیں، جن کے یعنی تمام تر آثار و نشانات کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، تو انہیں عرب بائدہ بھی کہا جاتا ہے، انہیں عاد اولا بھی کہتے ہیں۔ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز میں بھی ہم نے یہ ذکر، جس علاقے کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فارس اور اس علاقے خلیج فارس، میں کہہ رہا ہوں یعنی پرشین گلف سے اگر آپ دیکھیں تو پرشین گلف کا یہ جو پورا عرب کا جو ساحلی پٹی کا جو علاقہ ہے، یہاں سے لے کر عراق کی حدود تک یہ تمام کا تمام علاقہ اس کے مالک قوم عاد تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو اس علاقے میں سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کو آج بھی الربع الخالی کہا جاتا ہے۔ اور اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہاں پر ریت کا طوفان چلتا ہے، جب یہاں پر آج بھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو سلمان اس میں اس قدر شدت ہوتی ہے کہ ہوا کے زور کی وجہ سے ریت کا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اگر کوئی قافلہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ قافلہ وہاں پر رکا رہے اور اگر آہستہ رفتار کے ساتھ چلتا بھی رہے، تو اس قدر شدت ریت کے طوفان میں ہوتی ہے کہ وہ تمام کا تمام زندہ قافلہ اس ریت کے پہاڑ کے نیچے دب کر فنا ہو جائے۔ اللہ اکبر! مجھے ابھی آپ کی بات جو ہوئی تھی، قال اللہ سنائی دیتا ہے، سیرو فی الارض۔ جی، یقینی طور پر اللہ اکبر! تو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، زمین میں سفر کرو، غور و فکر کرو، اور ان سابقہ امتوں کے انجام پر غور و فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے مجرمین کا کیا انجام رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عرب کی جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو قوم ہے عرب بائدہ، تو عاد اولا، عرب بائدہ اور عرب کی جو قوم ہے بنو سام یا عاد اولا، یہ تمام کے تمام ایک ہی قوم کے نام ہیں جنہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قرآن میں قوم عاد کہا گیا۔ تو ان کا جو مرکز ہے سلمان، وہ ارض احقاف ہے۔ احقاف اگر آپ اس کو بالکل اگر آپ اس کو انگلی رکھ کر کہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو یہ یمن اس کا قلب ہے۔ اچھا، یمن اس کا قلب ہے۔ اگر بالکل ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو یمن کے علاقے سے لے کر یہ پورا جو آپ پرشین گلف سے لے کر عراق کی حدود تک آپ چلے جائیں، تو یہ تمام کا تمام علاقہ اس دور میں قوم عاد کے پاس تھا۔ اچھا، اور ان کی سلمان میں آپ کو خاص بات یہ بتاؤں کہ یہ دنیا کی قدیم ترین اور جدید ترین تہذیب کے مالک تھے۔ جی، آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اور عاد ارم بن سام کی نسل میں سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بعد جو ان کا بیٹا تھا، تو ان کے بیٹے کی نسل میں ارم بن سام کی نسل میں سے قوم عاد جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ ایک تو سورۃ الفیل ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الم ترا۔ دیکھیں وہی بات جو ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت امم سابقہ کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے الم ترا، فرمایا کیا تم نے نگاہ عبرت سے نہیں دیکھا؟ کیا بات! فرمایا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا کیف فعل ربک بعاد، کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، فرمایا کہ وہ عاد جو ارم کی اولاد میں سے تھے، ذات العماد، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں اس جیسی کوئی اور قوم تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ اتنی قدیم، یعنی سلمان اب آپ اندازہ کیجئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے ہی تنومند اور بڑے ہی جسیم اور قسیم اور بہت ذہین اور دانا قسم کے لوگ تھے۔ تہذیب و تمدن میں یہ اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان جیسی کوئی اور تہذیب دنیا میں موجود نہیں تھی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ بڑا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ٹھیک ہے، آج بھی دنیا کے اندر ایسے بادشاہ ہیں، ایسے حکمران ہیں،
ایسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دنیا میں بڑا فرعون کون ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ذرا زمین میں سیر کرو, زمین میں غور و فکر کرو. تو قوم عاد کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون, فرمایا کہ تم بڑے بڑے مونیومنٹس بناتے ہو, تم بڑی بڑی عمارتیں تخلیق کرتے ہو, انہیں اپنی یادداشت کے لیے یادگاری تعمیرات کا جو ہے وہ نام دیتے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں. امریکہ کے اندر, دنیا کے مختلف خطوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے ان کی جو قومی یادگاریں ہیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ کام عین قوم عاد کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, فرمایا تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو, اور جدید عربی میں مصانع فیکٹریز کو بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو, تمہارے گھر بڑے پکے یعنی بڑے بڑے مکانات اور پختہ تم اینٹوں سے اپنے گھروں کو تخلیق کرتے ہو. تم نے بڑے بڑے جو ہے وہ مونیومنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور گمان یہ ہے کہ تم زمین میں ہمیشہ رہو گے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد جن جیسا اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی اور کو نہیں بنایا تھا, جو اپنی جسمانی قوت اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت زیادہ مضبوط تھے, مشہور و معروف تھے, ان کی تہذیب دنیا کے اندر راج کرتی تھی. فرمایا ہم نے ان کی طرف اپنے نبی ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ تکبر کرتے تھے, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, زمین میں انہوں نے تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ, فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ زمین کے اندر قوت والا کون ہے. تو تکبر کر رہے تھے, اللہ رب العزت کا انکار کر رہے تھے, بڑے بڑے مونیومنٹس بناتے تھے, عمارتیں تعمیر کرتے تھے, اللہ رب العزت کو بھول چکے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ رب العزت کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا یہی خلاصہ ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو قدیم ترین تہذیب کی مالک ہے. دنیا کے اندر ان جیسی تہذیب کا کوئی مالک نہیں ہے, ان سے زیادہ جسمانی اعتبار سے کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ ہر اعتبار سے اپنے اندر ایک انتہائی جو ہے وہ قوت پاتے ہیں, متکبر ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت کے نافرمان ہو گئے. تو جب انہوں نے غرور کیا, تکبر کیا, اور اللہ نے ان کا ایک اور جرم بیان فرمایا, فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, تم لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آتے ہو. تو قرآن مجید نے ان کے 3 جرائم کو ذکر کیا ہے. نمبر 1, وہ غرور و تکبر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے شہرت عطا فرمائی, قوت اور سیاسی اعتبار سے انہیں دبدبہ عطا فرمایا. غرور کیا, تکبر کیا, زمین میں ظلم کیا, اور اللہ رب العزت کا انکار کر دیا. جب یہ 3 جرائم قوم عاد میں پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, فرمایا اللہ رب العزت نے ان پر, وہ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے, یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے ان پر ایک ایسی تیز ہوا بھیجی. اللہ نے فرمایا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا, 7 راتوں اور 8 دنوں تک متواتر وہ آندھی ان پر چلتی رہی. اللہ اکبر, 7 یہاں تک کہ اور 8 راتیں, اللہ اکبر, مسلسل وہ آندھی کا طوفان ان پر چلتا رہا. فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ مرے ہوئے پڑے ہوں, اور جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے بکھرے ہوئے ہوں. اور وہ لوگ جو خدائی دعویٰ کرتے تھے, اللہ رب العزت کا انکار کرتے تھے, اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ تہذیب یافتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, اللہ رب العزت نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح سے بنا دیا. ناظرین کرام, ہود علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے معلومات جو ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, ان کے احوال اور ان کی وہ برائیاں, میں آج دیکھتا ہوں کہ کون سی ایسی برائی ہے ان اقوام میں جو آج موجودہ دور میں اس امت میں موجود نہیں ہے. بہر کیف, بریک کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ضابطہ حیات میں آپ کا میزبان سید سلمان گل اپنے اسپیکر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع وہی ہے جو کہ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمایا, اور وقفے سے قبل بھی جنہوں نے فریشلی ویورز نے ہمیں جوائن کیا ہے
انہیں بتاتا چلوں کہ امم سابقہ کے حوالے سے جو ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام جو قرآن کریم میں جن کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا، ذکر کیا گیا، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے 3 انبیاء کا آج جو ہے ذکر خیر ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم جو ہے لفظ احقاف کو بھی آپ سن رہے تھے، اور اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر ان دا اینڈ ڈاکٹر صاحب نے وہ جو نقطہ تھا کہ جس عذاب کی شکل ان پر 7 دن اور 8 راتوں تک وہ ریت کی ہوائیں چلتی رہیں، اس عذاب کے بعد اس انداز سے وہ دکھائی دیتے تھے جیسے کھجور سے کٹے ہوئے تنے۔ تو ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے اب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے کیا حالات تھے اور کیا نافرمانیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں کہ جنہوں نے انہیں جو ہے آخرکار عذاب الہی کا انہیں سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے سلمان، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب شرک میں مبتلا ہوئی اور انہوں نے 5 مشہور و معروف اس دور کے بتوں کی عبادت شروع کی اور اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت کے پیغام سے روشناس کیا اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو باقی بچے، باقیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کا اور ریت کی طوفان کا عذاب مسلط کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل وہ اس طوفان کسی کیفیت میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد ٹھیک جو قوم ہمیں نظر آتی ہے وہ قوم سمود ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قوم سمود، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ اللہ نے قوم سمود سے فرمایا کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں قوم عاد کا خلیفہ بنایا۔ ٹھیک۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو عاد جو نامی جو قوم تھی ان میں سے جو لوگ باقی بچ گئے تھے تو یہ انہی کی باقیات میں سے تھے۔ اچھا، متواتر انبیاء میں ہم نے دیکھا کہ فرما بردار لوگوں کی جو ہے کثرت نہیں تھی، نافرمانوں کی تھی، مگر وہ جو بچ جاتے تھے وہ صاحب ایمان نبی کے ساتھ لگ کر وہ پار چلے جاتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے سلمان کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو لوگ بچ گئے بعد میں وہی عاد اولا کہلائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر عاد اولا نے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے بعد میں جب انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت دوبارہ انہیں یاد کروا رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ ٹھیک ہے، یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں خلافت عطا فرمائی۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد عاد اولا کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور ان کو بھی یاد کرایا کہ دیکھو قوم نوح کا انجام مت بھولنا۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب قوم عاد کا بدترین انجام ہوا تو اللہ رب العزت نے قوم سمود کو ڈرایا کہ اب تم قوم عاد کے انجام کو بھلا مت بیٹھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہ جو تمام واقعات ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے تو رب العزت ہمیں در حقیقت یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر اقوام کے بعد اب زمین میں خلافت کا تاج تمہارے سر پر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ان قوموں کو تباہ و برباد اور تاخت و تاراج کر دیا، اگر تمہارے اندر بھی یہ کمیاں کوتاہیاں اور برائیاں پائی جائیں گی تو یقینی طور پر تم بھی اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو قوم سمود دراصل جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قوم عاد کا جو جغرافیہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یمن کے علاقے سے لے کر یہ پورا جنوب مشرقی جو سواحلی علاقہ ہے جو خلیج فارس سے لے کر عراق کی حدود تک داخل ہوتا ہے، یہ قوم عاد کا علاقہ تھا۔ قوم سمود جس خطے پر قابض تھے وہ عرب کا مغربی شمالی حصہ ہے۔ اچھا، اور اسے وادی قرا بھی کہا جاتا ہے۔ وادی قرا، ٹھیک ہے۔ اور اس حکومت کا جو دارالحکومت تھا اسے ہجر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آج آپ اس علاقے کو دیکھنا چاہیں تو وہ حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ مدائن صالح، ٹھیک ہے۔ سلمان، اگر آج بھی آپ ان خطوں کا سفر کریں جی تو اللہ رب العزت کے عذاب کے نشانات آپ کو آج بھی وہاں نظر آتے ہیں۔ سیرو فی الارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم یہاں سے گزرو اللہ تو فرمایا کہ اپنی سواری پر تیزی کے ساتھ اس مقام سے گزر جاؤ
اور روتے ہوئے گزرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو محسوس کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اس مقام سے وہاں سے گزرو کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، فرمایا کہ قوم سمود یہ کیا کرتی تھی کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر چٹانوں میں گھر بنایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی مینٹیلٹی آپ دیکھیں، پہاڑوں کو کاٹ کر۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کا عذاب تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہاڑوں میں گھر کاٹ کر اللہ رب العزت کے عذاب سے نعوذ باللہ من ذالک مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں میں گھر بنائے کہ اگر ہوا آئے گی تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، پہاڑ نہیں ہلے گا۔ جی، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ قوم عاد نے کس قدر اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر ریت کا طوفان بھیجا، ہواؤں کا طوفان بھیجا جو کئی دن اور رات تک ان پر مسلط رہی۔ قوم سمود نے اس کے مقابلے میں پہاڑوں میں گھر بنا لی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جی سلمان، جب آپ ان علاقوں میں جانے کے بعد آپ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ یقین جانیں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی کہ اس دور میں کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں کو باقاعدہ تراش کر اس کے اندر کمرے بنائے ہیں، دروازے بنائے ہیں، سیڑھیاں بنائی ہیں، رہنے کے لیے اندر الماریاں بنائی ہیں۔ تو اس دور میں آخر ان کے پاس وہ کون سے آلات تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر تراشنے کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ گھر تخلیق کی محلات دی خدا نے، مگر وہ سمجھے نہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ ہمیں اتنی صلاحیت اس رب کائنات۔ واہ۔ اور ان کے گھروں کے نشانات دیکھ کر سلمان یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ہی جو تحقیقات ہیں اور جو ہماری ہی جو سائنٹیفک جو میتھڈالوجی ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، آپ ذرا قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے محلات اور گھر انہوں نے بنائے تھے، آج وہ تمام کے تمام کھنڈر بن چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک بہت ہی یعنی ایک عبرتناک جو ہے وہ منظر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر وہ مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو پتھروں کو تراشنے کے بعد عمارات اور مقبرے بناتے تھے، اور آج بھی حجاز اور شام کے علاقوں میں جو مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، آج بھی آپ وہاں جائیں تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو ان خطوں میں آپ جا کر دیکھیں تو آج بھی اللہ رب العزت کے عذاب کے نشانات وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ صحیح۔ تو اللہ فرماتا ہے وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے اے قوم سمود تمہیں زمین میں اللہ رب العزت نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، فرمایا تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر تم اپنے گھر تخلیق کرتے ہو۔ آپ سوچیں کہ ان کی قوت کا عالم کیا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں کس طرح سے انہوں نے آخر کون سی ڈرل مشین استعمال کی ہوگی، کہاں کون سے انہوں نے جب وہ ہتھوڑی اور چھینی استعمال کی ہوگی، وہ کیا ٹیکنالوجی تھی۔ آپ پیرامڈس کو جا کے دیکھیں مصر کے اندر، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سائز کے دو پتھروں کو آپس میں کیسے ملایا گیا کہ ایک کارڈ بھی آپ اس کے درمیان داخل نہیں کر سکتے، اور وہ آخری پتھر جو سب سے اوپر جا کر لگا ہے وہ پتھر کون اٹھا کر اتنی اوپر لے گیا، جبکہ کرینز تو موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس قدر بڑی قوت کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور اللہ رب العزت کے نبی سے ایک نشانی طلب کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی اونٹنی نشانی کے طور پر عطا فرمائی۔ سلمان یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت بعض اوقات قوموں کی آزمائش کے لیے کچھ نشانیاں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قوم صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اونٹنی عطا فرمائی، اور پہاڑ کا قلب پھٹتا ہے، وہ پہاڑ شق ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوتی ہے، وہ اونٹنی ایک بچہ دیتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی نشانی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، فرمایا یہ اب عام اونٹنی نہیں ہے، ہاں بڑا واضح ذکر فرمایا۔ اونٹنی کا اس اونٹنی کا جو ظہور ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی کے معجزے کے توفیل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا اس کے پانی پینے کا تمہیں بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہذہ ناقۃ، فرمایا یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پی لیا کرنا، اور فرمایا اس کو نقصان مت پہنچانا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب مسلط ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے فعقروا الناقہ،
انہوں نے اس اونٹنی کی جو کونچیں تھیں، اس کے گھٹنے تھے، وہاں سے اسے کاٹ دیا اور اسے شہید کر دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا. نعوذ باللہ. وَقَالُوا يَا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، تم کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا. ایتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی ہم میں سے ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں کہ جب انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جی، قرآن و سنت کی توہین کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے کہ قل سیروا فی الارض، ذرا تم زمین کے اندر غور و فکر تو کرو، ذرا سفر تو کر کے دیکھو، ذرا مدائن صالح کا ذرا وزٹ تو کر کے دیکھو. سیدھی اور سادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین کی جو سیر کے حوالے سے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب وہ جن کی عقلوں پر قفل پڑیں وہ کیا ان نشانیوں کو سمجھیں گے؟ بہرحال ہمارا کام مجھے ہے حکم اذاں. جی یقینی طور پر سیدھی بات. اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کذبت ثمود المرسلین. ٹھیک ہے. قوم سمود نے ایک نبی کو جھٹلایا تھا، جی، لیکن ایک نبی کو جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء کا انکار کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی توہین کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا اور اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو شہید کر دیا. اب ان کے اوپر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ. قوم عاد پر تو طوفان آیا تھا، ہواؤں کے جھکڑ چلے تھے. اللہ رب العزت نے ان پر تیز چنگھاڑ کو، ایک بہت سخت ترین آواز کو ان کی طرف بھیجا. فرمایا فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، فرمایا کہ یہ ایسے ہو گئے جیسے اوندھے منہ بھوسے کی طرح سے فرمایا کہ پڑے ہوئے ہوں. فرمایا یہ ایسے بنا دیے گئے. قرآن مجید میں اس کے لیے صاعقہ کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ بجلی کسی کڑک ایک ان کو آ لیا. کہیں رجفہ کہا گیا کہ زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا. کہیں فرمایا کہ طاغیہ اور صیحہ دہشت ناک جو ہے وہ چنگھاڑ نے ان کو جو ہے وہ آ لیا. تو ان قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اس علاقے کو ہجر کہا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے سلمان کہ قوم عاد کے عذاب کو دیکھ کر جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چنگھاڑ نے، بجلی کی ایک کڑک نے ان کو ایسا کر دیا جیسے بجھا ہوا کوئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ من ذالک جب احکامات سے لوگ روگردانی کرتے ہیں تو قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے تباہ و برباد فرما دیتا ہے. آج بھی عبرت کے یہ نشان موجود ہیں. وہ لوگ جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں اللہ رب العزت نے اتنا پیسہ عطا فرمایا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ کبھی ہم بھی ان علاقوں کا جا کر وزٹ کریں. تو ان مقام پر جا کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور سلمان میں آپ کو بتاؤں کہ کھدائی کے دوران بڑے بڑے ڈھانچے ملے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ آجاز نخل کأنہم آجاز نخل خاویہ ہیں. تو آج بھی جب کئی مقامات پر قوم عاد اور قوم سمود کے علاقوں میں کھدائی ہوئی ہے تو ریگستان کے علاقوں میں بڑے بڑے انسانی ڈھانچے ملے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس قوم کا ذکر بالکل الحق فرمایا ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، آج بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو قوت اور اختیار دے دیتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ قوت میری خود کردہ ہے، یہ قوت اور اختیار میرا ذاتی ہے، جبکہ قوت دراصل اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اسی کی عطا اور اسی کی توفیق سے ملا کرتی ہے. اسی کے حکم اور اسی کے فرامین میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اسی کو ایک ماننا آج نہ صرف زبان بلکہ قلب سے بھی اس کی تابعداری کرنا ہمارا مقصد اور مطلوب ہونا چاہیے. پروگرام ضابطہ حیات میں سابقہ امتوں کا اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو ان کی قوم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور بہت انفارمیٹیو آج کا پروگرام ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آئی ول بی رائٹ بیک.